اس نے کہا کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے صلی اللہ، یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق نے دیکھا، حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی خواہش بتائیں، تو فرمایا سونے ایک ہی ہے، ذرا کبھی آپ بیٹھے رہیں اور میں دیکھتا رہوں۔ حضور ایک ہی ہے۔ ایک دیکھا ام جمیل نے، ابو جال کی بیوی نے، اس نے جناب عبداللہ کے یتیم بیٹے کو دیکھا۔ ایک دیکھا حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی ولادت کی بات سنائیں، تو جناب آمنہ کہنے لگی مجھ سے نا جس دن میرے کریم پیدا ہوئے ہیں کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لیٹ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی۔ پھر اللہ والے گل مکا دیتی، اساں ہور ڈٹھا تے تساں، آپ کی اپنی اپنی نظر ہے، آپ دیکھتے رہے کرتے رہے بات جو آپ نے کرنی ہے، پر اساں ہور ڈٹھا ہے تے تساں، یہ فرق ہے۔ نبی پاک محبوب ہیں، حضور کی ایک شان ہے شان محبوبیت۔ اچھا اس کو حضور خود بیان کرتے ہیں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ۔ صحابہ بیٹھے تھے، ایک محفل جمی ہوئی تھی، تو صحابی ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، دوسرے فرمانے لگے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے فرمانے لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ صحابہ آپس گفتگو کر رہے تھے، اچانک حضور تشریف لائے۔ ہمارے نا شاعری میں ایک جملہ بولا جاتا ہے فی البدی، فوراً ایک جملہ کہنا۔ کریم فرمانے لگے تم نے کہا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بالکل ٹھیک، جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، بات، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، فرمایا ذرا میری شان بھی دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں محبوب ہوں رب کا۔ نبی پاک کی شان محبوبیت، یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا آپ نے توجہ سے سننی ہے روایت، بخاری مسلم میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں کو لے کے نا حضور کی بارگاہ میں گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کچھ جلال میں تھے، اظہار ناراضگی کسی بات پر کریم فرما رہے تھے، اور میرے امام کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، کسی بات پر اظہار ناراضگی فرما رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر بارگاہ ہوا اور میں نے عرض کی، اور ہمارے قبیلے کے لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ صدقے کے اونٹ بانٹ رہے ہیں تو کچھ اونٹ ہمیں بھی دے دیں۔ تو چونکہ حضور اس وقت ناراض ہے تو محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے کہ محبوب ناراض تھے، ہم نے کیوں بات کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے اور پریشان بڑے تھے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بلایا اور بلا کر 5 اونٹ دیے۔ 5 اونٹ دیے اور پہلے قسم کھا لی کہ نہیں دوں گا، سیاستہ میں موجود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، تو حضور پھر آپ نے دے دیے۔ تو یہ جملہ موجود ہے سیاستہ میں، محبوب فرمانے لگے یہ میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے، میں نے نہیں دیے، میں نہیں کھولتا اس جملے کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میں نے، کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ہاں ایک مسئلہ بعد میں حضور نے سمجھایا کہ اگر میں کبھی ایسی قسم اٹھا لوں اور پھر میں سمجھوں کہ نہیں بات اس طرح تھی تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، یہ مسئلہ بعد میں سمجھایا، لیکن پہلے کریم نے فرمایا میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے۔ کیوں کہ محبوب جو ہوئے اللہ کے، تو حضور کسی کو کچھ دیں تو یوں ہی ہے جیسے، اچھا جس دن کی میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو پاس بٹھا کے نا تو یوں نشانی لگا کے کہوں تم کہتے ہو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، تو حضور تو دے کے کہتے ہیں میں نے نہیں دیا، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔
تو جب محبوب کے دستے مبارک سے جو ملے وہ حقیقتاً اللہ ہی سے ملتا ہے، تو پھر ہم نے حضور سے نہیں لیا، ہم نے رب سے لیا ہے۔ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور مطلق محبوب ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نا ماحول، تو پھر تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، جو قریب رہتے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، اپنی جو ان کی چاہت ہوتی تھی، جو چیزیں وہ محسوس کرتے تھے اس پر وہ بعض اوقات خوبصورت جملوں کے ساتھ رائے دیتے تھے۔ ایک رائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے دی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک بات نہ عرض کروں؟ کریم نے فرمایا کرو۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں رب اسے پورا کرنے میں، یعنی حضور ارادہ کرتے ادھر آیت آ جاتی، محبوب کسی کو نوازنا چاہتے اس کے لیے حکم الہی آ جاتا۔ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، یہ حضور کی شان آپ نے یاد رکھنی۔ اور اس محبوبیت کا اصل اظہار کب ہوگا؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا، قیامت میں۔ اور ایک درویش نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی اعمال تل گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، بندے کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، پر حضور کی شان محبوبی ہے نا، حضور کہتے ہیں واپس چلو، چلو میرے سامنے تولو۔ تو یہ محبوب ہے نا، فرشتے واپس آ گئے، دوبارہ تولا تو محبوب نے جیب سے رکا نکال کے رکھا، تو اس کے اعمال نیک بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے درود نہیں پڑھا تھا ایک دفعہ؟ تو یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تین باتیں آپ سے کرنی ہیں بڑی ضروری، تین باتیں کرنی۔ نبی پاک محبوب ہیں اللہ کے۔ عارف رومی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس کی کچھ عادات بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح کا امامہ باندھتا، آپ کی طرح چھڑی پکڑتا، آپ کی طرح بولتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کی قوم کا غلبہ ہوا تو اسے نکال دیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، آپ حکم دیجئے لوگوں کو کہ غسل کفن کا بندوبست کریں۔ حضرت کلیم تشریف لے گئے تو عرض کی مالک یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے۔ تو مالک نے فرمایا بے نیاز ہے نا رب، فرمایا ہم نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی۔ مالک یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ یہ نوجوان توجہ کریں، یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب یہ آپ کی طرح کا بن کے نکلتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا۔ نوجوانوں آپ کر لیں، دوڑ لگا لیں، جتنی بھی فیشن کی دوڑ لگانی ہے، جو بھی ڈیزائن بنانا ہے، معاذ اللہ داڑھیوں تک کے ڈیزائن بنا لی، سنت کے مطابق نہیں رکھی، رواج کے مطابق رکھ لی، یار مزہ نہیں اس کا۔ آپ سنت اور شریعت کی طرف سفر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے مقدس طریقوں کو اپنائیں، آپ اپنے جگر میں ٹھنڈک محسوس کریں، حضور کی طرح کے بنو گے نا تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، رب کہتا ہے محبوب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب نہ ایک ایک کر کے قدم ہٹاؤ۔ میری طرح کے لوگ جن کی عمر اب پکی ہو رہی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کو خاص غور کرنی چاہیے کہ اب حال یہ ہے کہ بہتی لنگ گئی تو تھوڑی رہ گئی، اب بارش کا پہلا قطرہ بنے اور روز اپنی تربیت کریں۔ روز گزر گیا وقت، پروگرام کرتے پلان کرتے ٹائم گزر گیا اور گزرتا جا رہا ہے، ساری منصوبہ بندی چھوڑ دو، طے کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، نبی پاک کے طریقوں کو کتنا اپناتے ہیں۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ حضور کے ارشادات کو بغور پڑھیں، بغور سنیں، سیرت کے جو پہلو ہیں ان پر بغور آپ توجہ کریں۔ میں بڑے عرصے سے ایک موضوع پر لوگوں کو قائل کر رہا ہوں، بڑے زمانے سے میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو قائل کر رہا ہوں کہ ٹینشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، انزائٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہیں۔ نہیں لوگ کہتے ہیں بس دل نہیں لگتا، بس بور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں۔
اور پھر اس کے لیے لوگ سیشن لیتے ہیں ماہرین نفسیات کے. اگر آپ نے اس بیان کا پہلا حصہ دیکھا ہے تو دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیے، کیونکہ اصل پیغام اور اہم نکات دوسرے حصے میں بیان کی گئی ہے۔